شیخ العارفین قدوۃ الصالحین زبدۃ العارفین شیخ العالم دامت برکاتہ العالیہ کا حکم ہوا کہ آپ اس میں حاضر ہوں۔ حضور کی حکم کی اور خواہش کی تعمیل کرتے ہوئے پہلی بار مجھے آج اس عرس میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں تو دو تین بار غیر عرس میں آنے کا موقع ملا، لیکن آج پہلی مرتبہ آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور اتنے علماء کرام، مشائخ اور سالکین جو جہاں موجود ہیں ان سب کی زیارتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ میں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا۔ آج بارگاہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان سے ایک پورا قافلہ اس عرس میں شرکت کے لیے یہاں حاضر ہوا۔ ہمارے ساتھ اور بھی احباب ہیں، جتنے بھی علماء کرام یہاں موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، میں سب کی بارگاہ میں ہدیہ تبلیغ تحیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو ہمارے اوپر دراز فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں اس عرس پاک کی تقریب میں سنانے کے لیے آپ کے درمیان نہیں آیا، بلکہ اکتساب فیض کی نیت سے حاضر ہوا تھا کہ میں حضور شیخ العالم کی صحبت سے، علماء و مشائخ کی صحبتوں سے فیض یاب ہوں گا اور حضور شیخ المشائخ کی خیرات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت کا حکم ہوا چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ابھی شہزادہ مخدوم گرامی حضرت مولانا ابوالقیس مجددی دامت برکاتہ العالیہ نے جو عارفانہ کلام حضور بحر العرفان کا آپ کے سامنے پیش کیا، اس کو پڑھ کر سن کر روح جو ہوئی، طبیعت مچل گئی۔ اتنا شاندار کلام اور حضور شیخ المشائخ کا قرار واقعی تعارف پیش کیا گیا، یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت سے تعارف کا ذریعہ درس حضور بحر العرفان کی ایک کتاب ہوئی۔ جب میں دہلی میں جامع حضرت نظام الدین اولیاء میں بطور پرنسپل خدمت انجام دے رہا تھا، 2011 کی بات ہے، وہاں سلسلہ نقشبندی اور اس کا سلوک، وہ کتاب حضرت بحر العرفان نے خود اپنے ہاتھوں سے مجھے عنایت فرمائی، اور پہلی ملاقات دہلی شریف کے اندر ہوئی۔ اس کتاب میں ایک شخصیت کا نام لکھا ہوا تھا، حضور شیخ العالم مولانا شاہ احمد رضا خان نقشبندی مجددی۔ جب پہلی مرتبہ میں نے اس نام کو پڑھا تو میرے اوپر ایک کیفیت آئی، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، میں اپنی حقیقی بات بتا رہا ہوں دل کی، اور میں نے کہا کہ جب یہ شخصیت اتنی عظیم ہے، یقیناً اس سے ملنا چاہیے، کا فیض حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے دوست تھے وہاں عبد الرحمن نقشبندی، عبدالستار قنوجی کے صاحبزادے، جو حضرت کے بہت چہیتے مرید ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ حضور شیخ العالم تشریف لانے والے ہیں، اور جب حضور تشریف لائے اپنے مریدین کے ساتھ، خدام کے ساتھ، جس میں آپ بھی موجود تھے، مولانا صدق خیری صاحب موجود تھے، مولانا علی حسن صاحب تھے، تو میں حاضر ہوا۔ اس وقت مولانا کوثر امام قاضی صاحب مہراج گنج بھی میرے ساتھ تھے، دونوں حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ میری پہلی ملاقات تھی، 10 مارچ 2011 حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، اور پہلی مرتبہ دیکھنے کے بعد دل کو اطمینان حاصل ہوا۔ ایک ولی کامل کی بارگاہ میں نے حاضری دی ہے، اور اس وقت میں نے خواہش ظاہر کی کہ حضور سے سلسلہ نقشبندیہ کا فیض حاصل کرنا ہے،
کیونکہ مرید میں 2000 میں ہی ہو گیا تھا، اس وقت جب میں بچپنے کے عالم میں تھا سلسلہ قادریہ میں حضور جانشین فاتح ملی گرام سید شاہ عبیس مصطفیٰ قادری دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھوں پر، لیکن حضرت کے سے ملاقات کے بعد سلسلہ نقشبندیہ کی نسبت کا خیال میرے دل میں آیا، اور میں نے کہا حضور کچھ ایسا تصور فرمائے کہ میری توجہ سلسلے کی طرف بڑھ جائے۔ آپ نے قلب کی طرف توجہ فرمائی، اور اس کے بعد میرے قلب میں ایک حرارت سی محسوس ہوئی، جس کے بعد میں نے کہا حضور آپ مجھے سلسلے میں تعلیم فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ فوراً وہاں مجھے سلسلے میں تعلیم فرمایا، اور اس کے بعد اس کا فیض عطا فرمایا، لطائف کی معرفت عطا فرمائی، اور اس کے بعد تصوف کی طرف جو ہمارا میلان بڑھا، والحمدللہ روز بروز بڑھتا چلا گیا۔ سبحان اللہ، واہ۔ یہ پہلی شخصیت ہے جن کے ذریعے سے مجھے تصوف کا عرفان حاصل ہوا، اور میں حقیقت کی دنیا میں آگے بڑھنے لگا۔ اس کے بعد بہت ساری صحبتیں کمال پور شریف میں، پڈرونہ میں حاصل ہوئی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں اصل جو صوفیہ ہیں وہ کبریت احمد کی مانند ہیں، ملتے نہیں ہیں، جو بے شک حق ہے۔ گنگت کا ملنا یہ نادر ہے، نادر الوقوع ہے، ویسے ہی شیخ کامل کا ملنا اس زمانے میں یہ نادر الوقوع ہے۔ بے شک حق ہے۔ اگر مل جائے تو لوگوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ حضور شیخ العالم کی زندگی پر ہم کیا تبصرہ کر سکتے ہیں؟ پوری کتاب اس پر لکھی جا سکتی ہے، اور ابھی حال ہی میں کتاب مولانا حسن رضا خیل صاحب نے مرتب فرمائی ہے، اور جو مطالعے کے لیے میرے پاس بھی کتاب بھیجی گئی، یا آپ اس پر کچھ لکھ دیں، تو ہم نے حضرت کی شخصیت کو اس کتاب کے ذریعے سے جو کچھ محسوس کیا، جو پایا، اور اس کتاب کے مطالعے کے بعد انکشاف ہوا وہ یہ کہ اس پائے کی بلند شخصیت اس زمانے میں بہت ہی کم رہ گئی، حق ہے۔ اور بر صغیر ہند و پاک غیر منقسم ہندوستان میں اتنی بڑی شخصیت سلسلے نقشبندیہ کے امام نہیں سمجھتا۔ سبحان اللہ۔ سلسلے نقشبندیہ کی امامت آپ پر منتقل ہوتی ہے۔ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض اس زمانے میں جس بزرگ کے ذریعے سے سب سے زیادہ عام کام ہوا بر صغیر کے اندر، حضور شیخ العالم کی بات۔ سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے، بے شک حق ہے، بالکل حق ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ یہ اسرار چاہتا ہے، پوشیدگی چاہتا ہے، اس کے اندر اظہار نہیں ہے، اعلان نہیں ہے، جہر نہیں ہے۔ اے واہ، کیا بات ہے، حق ہے، حق ہے۔ اور یہ بھی اصل میں انسان کی طبیعت کے پیش نظر ایسا رکھا گیا ہے، کسی کی طبیعت میں جہر ہے، کسی کی طبیعت میں سر ہے، واہ، تو جس کو جو سلسلہ سوٹ کرے اس سلسلے میں وہ داخل ہو جائے۔ واہ، چاروں سلاسل قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، یہ چمن اہل سنت کے پھول ہیں۔ واہ، کسی حق کا ہے، نام قادری پھول ہے، کسی کا نام چشتی پھول ہے، کسی کا نام سہروردی، کسی کا نام نقشبندی ہے۔ واہ، یہ سب کی زمین ایک ہے، زمین سب کی اہل سنت و جماعت ہے۔ اے اب ہر ایک کو ہر پھول کی خوشبو سوٹ نہیں کرتی ہے، کسی کا مزاج گرم ہے، کسی کا سرد ہے، کسی کا سخت ہے، کسی کا نرم ہے۔ واہ، جس کو جو پھول سوٹ کر جائے اس کی وہ خوشبو لیتا رہے۔ واہ، کسی کو زور سے ذکر کرنا پسند ہے، کسی کو سرن ذکر کرنا پسند ہے۔ اگر کسی کو سری ذکر چاہیے سے نقشبندیہ میں آ جائے، جہری ذکر چاہیے سے قادریہ میں آ جائے۔ تو یہ سلاسل کی الگ الگ نسبتیں ہیں، خصوصیات ہیں، لیکن سلسلہ نقشبندیہ کے اندر وصول بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور دیگر سلاسل کے اندر مجاہدے زیادہ ہیں، اور یہاں توجہات کے ذریعے سے شیخ اپنی توجہات کے ذریعے سے لمحوں کو منزلت اقرار دے۔ واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ جو
ہمارے علماء کرام نے فرمایا ہے، مشائخ نے لکھا ہے کہ انسان اگر مجاہدہ کرے اور مجاہدے کے راستے سے خدا تک پہنچنا چاہے تو اس کے لیے 80 سال درکار ہے، اور 80 سال تک مجاہدہ کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن پیر کامل اگر مل جائے تو خدا تک پہنچنا ایک آن میں ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پیر کامل کے سامنے خود سپردگی بہت ضروری ہے۔ چونکہ یہ سالکین کا مجمع ہے، اس لیے میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور شیخ المشائخ کا فیضان بہت تیزی کے ساتھ عام ہے، لیکن اس کی سمجھ رکھنے والے، اس کو پرکھنے والے بہت کم ہیں۔ جو جس قدر آپ سے متعارف ہوئے وہ اسی قدر اس بحر ناپیدا کنال سے فیض حاصل کرتے گئے۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جن پر فلسفہ کا اور علم کلام کا، مقولات کا بہت بڑا غلبہ تھا، اور عراق میں شیخ الاسلام کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مشائخ کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سید شیخ نجم الدین خارزمی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نجم الدین کبریٰ خارزمی، وہ موجود تھے، شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، اور بادشاہ وقت نے شیخ نجم الدین کبریٰ کے لیے بیچ میں تکیہ لگایا تھا، اور اس کے بغل میں شیخ شہاب الدین سروردی تھے، اور شیخ الاسلام کے منصب پر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فائز تھے، لیکن ان کے لیے بیچ میں کوئی جگہ نہیں لگائی گئی تھی، لیکن ان کی جرت اتنی ہوئی کہ وہ آ کر صدر میں بیٹھ گئے۔ اس وقت یہ کسی سے مرید نہیں ہوئے تھے، تصوف سے یہ بالکل دور تھے، علم ظاہر کا غلبہ تھا، اور ان کو علم ظاہر پر بہت زیادہ ناز تھا۔ بیچ میں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے سوالات شروع کر دیے۔ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہیں دیا، پھر سوال شروع کر دیا، پھر خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہیں دیا، اور آپ نے جب اور اصرار کیا تو آپ نے اس کی باطن پہ توجہ ڈالی، قلب پہ توجہ ڈالی، اور آدھا علم سلب کر لیا، اور ان کو پھر خیال بھی نہیں آیا کہ میرا آدھا علم سلب ہو گیا۔ دوبارہ پھر سوال کر دیا، آپ نے پھر توجہ ڈالی، کہا کہ اتنا کافی نہیں، پھر توجہ ڈالی، پورا علم سلب کر دیا۔ اس کے بعد جب ایک حرف بھی ان کی زبان سے ادا نہیں ہو سکا، گونگے ہو گئے، بولنے پر قدرت نہیں رہی، تب ان کو خیال آیا کہ میں نے تو بہت بڑی گستاخی کر دی۔ فوراً وہ معافی مانگی، قدموں پہ گر پڑے۔ شیخ نجم الدین کبریٰ جن کو ولی تراش کہا جاتا ہے، سلسلے کبروائے انہیں سے چلا ہے، پھر اس سے سلسلہ فردوسیہ چلا ہے ہندوستان کے اندر۔ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صاحب مناقب الاصفیاء نے لکھا ہے، جو 600 سال پہلے کا تذکرہ ہے، کہ آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ صبح کے وقت میں آپ پر استغراق کی کیفیت طاری ہوتی تھی، اور جو شخص سب سے پہلے آپ کے سامنے سے گزرتا اور آپ کی نگاہ اس پہ پڑ جاتی تو ولی بن جاتا، اس لیے آپ کا لقب ولی تراش ہو گیا۔ ولی تراش یار۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی شخص صبح میں نہ گزرا، صرف ایک کتا گزر گیا، کتے پر شیخ کی نظر پڑی، وہ ولی صفت ہو گیا۔ پھر کتے کے اندر یہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ اس کی نگاہ خاص وقت میں جس پر پڑ جاتی وہ ولی بن جاتا۔ صوفیہ کی ایک جماعت کا نام قلبیہ پڑ گیا اس کی وجہ سے، اس لیے کہ اس پر شیخ کے کتے کی نظر پڑ گئی۔ تو یہ ہے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ تاتاری فتنہ ہلاکو خان کی جو تباہی آئی، یہ شیخ نجم الدین کبریٰ کی بددعا کا نتیجہ تھا۔ آپ ایران خارزم اور عراق کے مشائخ میں سے تھے، تو ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ جب پھر اس کے بعد آپ نے علم کو واپس کر دیا، تب امام فخر الدین رازی کو خیال آیا کہ مجھے مرید ہونا چاہیے، اللہ تک پہنچنا چاہیے۔ شیخ صاحب کی خانقاہ میں تشریف لائے اور کہا حضور میں خدا تک پہنچنا چاہتا ہوں، کتنے دن لگیں گے؟ آپ نے فرمایا 20 سال لگیں گے۔ اتنا وقت تو میرے پاس نہیں، کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ کہا اور کم کیجیے۔ فرمایا 1 سال میں پہنچ جائیں گے۔
کہا حضور اور کم فرمائیے. کہا 1 مہینے پہنچ سکتے ہیں. کہا اور کم فرمائیے. فرمایا 1 ہفتے میں خدا تک پہنچ جائیں گے. کہا اور کم کیا جائے. 1 دن کے اندر پہنچا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ جو میں کہوں اسے ماننا پڑے گا. آپ نے فرمایا 1 دن میں آپ کو پہنچا سکتے ہیں خدا تک. شرط یہ ہے کہ آپ ایک گھڑا اٹھائیے اپنے سر پر اور شراب خانے سے جا کر اس مٹکے میں پانی بھر کر لائیں. گھڑے کو سر پہ رکھ کے شراب خانہ جائیں اور وہاں سے پانی اٹھا کر بھر کے لائیں. کہا حضور یہ تو نہیں ہو سکتا. لوگ کیا کہیں گے؟ ہنسیں گے کہ وقت کا شیخ الاسلام اور شراب خانے میں جا رہا. فرمایا اسی لیے میں نے کہا تھا نا 20 سال لگیں گے آپ جیسے لوگوں کے لیے. تو مولویوں کے علم کے غرور کو توڑنے کے لیے صوفیاء کرام ایسا کرتے ہیں. اس لیے کہ جب تک نفس کا خمار ٹوٹے گا نہیں تب تک اس کو علم لدنی حاصل نہیں ہو سکتا. عرفان حق حاصل نہیں ہو سکتا. جو جس راستے سے آ سکتا ہے جس کی تربیت ہو سکتی ہے مشائخ اسی راستے سے اس کی تربیت فرماتے ہیں. کیونکہ علم ظاہر انسان کے اندر ترفع پیدا کرتا ہے. اس کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر آتا ہے. اور علم ظاہر کے بارے میں صوفیاء کرام نے لکھا العلم هو الحجاب الاکبر. علم حجاب اکبر ہے. علم بہت بڑا حجاب بھی ہے خدا تک پہنچنے کے لیے. کیونکہ علم کی وجہ سے انسان انانیت کا شکار ہو جاتا ہے حق تک نہیں پہنچ پاتا. تو صوفیاء فرماتے ہیں پہلے علم کی پگڑی کو اتار کر آؤ پھر فقر کی گولی پہ قدم رکھو. علم کی اسی وجہ سے شیخ مجموع الکبریٰ نے فرمایا کہ پہلے آپ جا کر وہاں سے مٹکا پانی لے کر آئیے تاکہ آپ کی جو شیخ الاسلامی ہے وہ کم سے کم نیچے آ جائے اور آپ کے اندر فیض لینے کا سلیقہ پیدا ہو جائے. یہ واقعہ صرف انہی کے اوپر منطبق نہیں ہوتا ہے بلکہ اس زمانے کے علماء کو بھی یہ واقعہ ثابت کرتا ہے. علم ظاہر کا بہت بڑا عالم ہے, مفتی ہے, فقیہ ہے. اگر اس کو علم باطن چاہیے, اللہ کا تقرب چاہیے, خدا کی ذات میں فنائیت چاہیے تو اسے شیخ کامل کی بارگاہ میں اپنے علم کے تمام لبادے کو ادا کیا نہ پڑے گا. حق ہے. کیونکہ جب تک وہ حروف مٹیں گے نہیں تب تک دوسرے حروف چڑھیں گے. حق ہے, حق ہے. علم ظاہر والے حروف مٹاتے ہیں صوفیاء, پھر اس کے بعد علم باطن کا رنگ چڑھاتے ہیں. حق ہے. حضرات محترم, تو اصل خانقاہی مزاج کو سمجھیں. خانقاہوں کا نظام کیا ہے؟ خانقاہوں نے ہر زمانے میں, ہر دور میں اسلام کی اتنی بڑی خدمت کی ہے, اسلام کو تقویت فراہم کی ہے کہ جب بھی مسلمان سلاطین سے مایوس ہو گئے, اسلام کا سیاسی نظام کمزور پڑ گیا, تو اس صوفی اور روحانی نظام نے مسلمانوں کو تقویت فراہم کی ہے. بے شک حق ہے. اس کا اعتراف ایچ.آر. گیب نے کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بارہا اسلامی تاریخ میں ایسا ہوا کہ اسلامی کلچر کا شدت سے مقابلہ کیا گیا, بھائی ہما وہ مغلوب نہ ہو سکا. صوفیہ کا انداز فکر فوراً اس کی دستگیری کو پہنچ جاتا تھا, فوراً اسلام کو اتنی اسپرٹ ادا کر دیتا تھا کہ اسلام زندہ ہو جاتا تھا. اس کی بہت ساری مثالیں آج صوفیاء کرام پر اور اہل تصوف پر ایک بہت بڑا اعتراض کیا جا رہا ہے, اور یہ دیگر فرقے کے لوگ کر رہے ہیں جنہیں ہم اس زمانے میں سلفیہ کہتے ہیں یا اور دیگر ناموں سے جانتے ہیں. ان کا یہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ تصوف نے مسلمانوں کی قواعد فکریہ کو اور قواعد عملیہ کو مستحیل کر دیا. یعنی امت مسلمہ کی فکری قوت تھی, عمل کی جو قوت تھی, اس کو کمزور کیا ہے, اس کو شل کیا ہے اور خانقاہوں کے اندر بٹھا دیا ہے, اور دنیا کی تمام ہنگاموں سے کنارہ کش ہو کر ان کو بالکل بند کر دیا ہے خانقاہوں نے. یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے, لیکن اس اعتراض کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, یہ غلط اعتراض ہے. اس کا جواب یہ ہے, اگر صوفیاء کرام کی وجہ سے اسلام کی نشت ثانیہ رک گئی اور مسلمانوں کی عملی قوت ختم ہو گئی, تو یہ بتاؤ کہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی نشت ثانیہ کس نے کی؟ ہندوستان, شمالی ہندوستان میں اسلام کس نے پھیلایا؟ کسی فقیہ نے آگے پھیلایا ہو, اور کسی بہت بڑے مفتی نے تو ان کا نام بتاؤ. ہندوستان, شمالی ہندوستان کے اندر پرچم اسلام کو بلند کرنے والی جو ذات ہے
حضور سلطان ہند خواجہ غریب نواز بے شک آپ بہت بڑے صوفی تھے اور سلسلہ چشتیہ کے امام تھے، حق ہے حق ہے اور آپ ایسے وقت میں تشریف لائے جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ تھا، 40 مریدین تھے، نہ کوئی لاؤ لشکر ہے، پھر بھی آپ نے ہندوستان کی تاریخ بدل دی اور شہاب الدین محمد غوری ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کی بنیاد نہیں ڈال سکتے تھے اگر خواجہ غریب نواز کی باطنی توجہات شامل نہ ہوتی۔ بے شک اصل فتح خواجہ غریب نواز کی روحانی توجہات کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا جب پرتھوی راج نے ان کے مرید کو پریشان کیا، جلال میں آ کے فرمایا مورا پتھورا زندہ گرفتے بتا دیں لشکر اسلام، میں نے پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ اور اس کے بعد ترائن کے میدان میں 1192 میں 588 ہجری میں جنگ ہوئی جس میں وہ گرفتار ہوا۔ یہ صحرا خواجہ غریب نواز کے ساتھ جاتا ہے۔ اور ٹی ڈبلیو آرڈن نے دا پریچنگ آف اسلام کے اندر لکھا on his way to Ajmer he is said to have converted as many as 700% in the city of Delhi، یعنی سلطان ہند خواجہ غریب نواز صرف اجمیر دہلی سے اجمیر کے سفر میں 700 افراد نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، مشرف اسلام میں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ تو کیا تصوف نے مسلمانوں کے اندر انقلاب پیدا کیا، ان کے اندر حرکت عمل پیدا کیا، اسلامی حکومتوں کی بنیادیں ڈالی، یا تصوف نے مسلمانوں کی قوت عملیہ کو پاش کیا؟ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہر بڑی مسلم حکومتوں کے پیچھے، ہر بڑی مسلم سلطنتوں کے استحکام کے پیچھے یا اس کے قیام کے پیچھے کسی نہ کسی بہت بڑے صوفی کا ہاتھ ضرور رہا ہے۔ حق ہے حق ہے اگر ان صوفیاء کرام کی دستگیری اور ان کی تربیت ان سلاطین کو حاصل نہ ہوتی وہ اتنی عظیم الشان حکومت کو کبھی بھی وہ قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بے شک اس کی ایک مثال تو ہندوستان کی سلطنت ملوکیہ ہے، اور دوسری مثال قونیہ کی سرزمین پر جو ترکی کا ایک حصہ ہے سلطنت عثمانیہ کا قیام ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا قیام جو 600-650 سال تک جو سلطنت مسلمانوں کے لیے ایک عالمی حصار کا کام کرتی رہی اور مسلمانوں کے سروں کو فخر سے بلند کیا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سلطنت کے قیام میں تغلق غازی اور جیسے لوگوں کا اہم کردار ہے؟ نہیں، ان کے پیچھے شیخ محی الدین ابن عربی جیسے صوفی کا کردار ہے۔ اگر انہوں نے اس کو اس کی تربیت نہیں کی ہوتی اور ایسے مجاہدین نہیں تیار کیے ہوتے تو کبھی سلطنت عثمانیہ جیسی عظیم سلطنت قائم نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کو تاریخ کے اجالے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تاریخ کا ایک طالب علم تھا، الحمدللہ متعدد کتابیں تاریخ پر ہماری لکھی جا چکی ہیں اور یونیورسٹی کے اندر بھی وہ داخلے نصاب کی جا چکی ہے۔ تو بہت وسوخ کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ پوری تاتاری قوم جس نے تمچاک چائنا سے شمال میں ایک علاقہ ہے منگولیا جسے تمچاک کہا جاتا ہے، تمچاک سے 60,000 وحشی تاتاریوں کا لشکر چنگیز خان کی قیادت میں اٹھا اور عالم اسلام پر ایس اس طرح سے تاخت و تاراج کیا کہ کوئی بھی مرکز علم یا متمکن شہر علم کی لائبریری محفوظ نہ رہ سکی، بلکہ اس نے تمام بلاد اسلامیہ کو تاخت و تاراج کر دیا۔ سمرقند، ماوراء النہر، ہرات، قزوین، بلخ، غزنی، تبریز، خارزم، حتیٰ کہ عراق تک کو تاخت و تاراج کر دیا۔ ایسی وحشی تاتاری قوم جنہوں نے تمدن اور تہذیب کے ہر نشانات میں ڈالے، بڑی بڑی لائبریریوں کو نظر آتش کر دیا اور ہلاک و خوار نے جب عراق کی فصیلوں پر دستک دی، عراق کو تباہ کیا، تو 20 لاکھ مسلمانوں کے سر عراق میں قلم کیے گئے اور دریا دجلہ میں وہاں کی لائبریریوں کی کتابیں بہائی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی بڑی وحشی تاتاری قوم کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے والے کون تھے؟ کون تھے؟ اس کا بہت بڑا حصہ
یہ روس پر مشتمل ہے، بلغار پر مشتمل ہے یا ترکی پر مشتمل ہے، یہ پوری قوم کس کے ذریعے سے داخل اسلام ہوئی؟ کیا وہاں فقیہان حرم موجود تھے؟ یہ شیخ شمس الدین باخوری تھے، یہ شیخ قطب الدین کبریٰ کی تربیت یافتہ صوفیہ تھے جن کی تبلیغ سے تاکانی قوم داخل اسلام ہوئی۔ صوفیہ کرام کی مسلسل جد و جہد تھی، اس میں جا کر انہوں نے تبلیغ فرمائی تھی۔ اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، بہت بڑا انگریز مستشرق ٹی ڈبلیو آرنلڈ ہے جو ڈاکٹر اقبال لاہوری کے استاذ ہیں، اس نے اپنی کتاب دی پریچنگ آف اسلام کے اندر اس بات کا اظہار کیا اور تاریخ نے اس کو ثابت کیا ہے۔ لہذا صوفیہ ہی وہ طبقہ ہے امت مسلمہ کے اندر جو آج بھی امت مسلمہ کی رہبری کا فریضہ انجام دے سکتی ہے۔ آج بھی پہلے سے زیادہ تصوف کی ضرورت ہمیں ہے۔ آج مسلمان مایوسی کے عالم میں ہے، جائیں تو کہاں جائیں؟ نہ حکومتیں ہماری سرپرستی کر رہی ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی مضبوط وسائل ہیں، یہ صرف خانقاہیں بچ جاتی ہیں، یہ صوفیانہ نظام بچ جاتا ہے جو آپ کی سرپرستی کر سکتی ہے، اور آج بھی اسلام کو اسی سے تقویت مل رہی ہے۔ یہ حضور شیخ العالم کی ذات ہے جو یہاں بیٹھ کر ایسے نفوس کی تربیت فرما رہے ہیں جن کے ذریعے سے اسلام اقصائے ہند میں بر صغیر سے نکل کر دیگر ممالک میں بھی پھیلتا پھولتا چلا جا رہا ہے، اور سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا فیض عام تام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ سلسلہ جس میں آپ شامل ہیں، اس کی عظمت کو سمجھیں۔ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بہت ساری شخصیتیں پیدا ہوئی، شاہ احمد سعید مجددی دہلوی سے لے کر پھر ان کے عظیم المرتبہ خلیفہ ہوئے حضرت قطب بنارس مفتی رضا علی فاروقی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ قطب بنارس کون تھے؟ ان کا مقام کیا تھا؟ یہ بہت اونچے مقام کا فائز تھی، قطبیت کے عظیم منصب پر فائز تھی، اور ان کے تصرف کا عالم یہ تھا کہ کتاب کے شروع کو بڑھا دیا، آخر کو بڑھا دیا، پوری کتاب اثر ہو گئی۔ حضور سید شاہ عبد الحلیم سیوانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں ایک زمانے تک رہے، لیکن ان سے زیادہ اختصار فیض کر دیتے، کتابیں کم کرتے۔ جب فارغ ہونے لگے تو آپ کو بھی دستار ملنی تھی، حضور نے آپ پر کرم فرمایا، کتاب کا شروع حصہ، کتاب کا آخری حصہ پڑھا دیا، سارا علم آپ کو آیا۔ واہ! جسے علم لدنی کہتے ہیں، علم لدنی تقسیم کرنے والے تھے، اور تصرف کا عالم تو یہ تھا۔ حضرت شاہ عبد الحلیم سیوانی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، جاؤ تمہارا بیٹا ابو الخیرات اور تم دونوں حج کرو گے۔ واہ! شاہ ابو الخیرات رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 5 سال تھی، 5 سال کی عمر میں آپ نے حج فرمایا۔ یہ آپ کے پیر مرشد کی دعا کا نتیجہ تھا، آپ کے شیخ نے فرما دیا حج کریں گے۔ جب حضرت شاہ عبد الحلیم رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ابو الخیرات اور ان کی والدہ ماجدہ یہ تینوں جہاز میں سوار ہو کر حج کے لیے گئے، اور اس زمانے میں سمندری سفر ہوتا تھا، بیچ میں طغیانی آ گئی، کشتی مجدھار میں پھنس گئی، اور طغیانی اتنی زیادہ آئی کہ کشتی کے جو ملاح تھے وہ مایوس ہو گئے اور کہا کشتی ڈوب جائے گی، اتنی تیز دھار ہے، بہاؤ اتنا زیادہ ہے، اور کشتی ہماری غلط رخ پہ جا چکی ہے، اس لیے اس کا بچنا مشکل ہے۔ لوگ اب اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، کہہ دیا گیا کہ جس کو جو تدبیر ہو سکے وہ کرے۔ ادھر حضرت شاہ عبد الحلیم رحمۃ اللہ علیہ اسی عالم میں محو مراقبہ اپنے پیر و مرشد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر ایک سکون کی کیفیت طاری ہے۔ اسی حالت مراقبہ میں آپ نے دیکھا کہ حضرت قطب بنارس تشریف لا رہے سطح سمندر پر چلتے ہوئے، اور یہ مراقبے کے بعد کی بات ہے، جب مراقبے سے باہر نکلے آپ نے بھی دیکھا، کشتی میں سوار بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لا رہے ہیں جو سمندر پہ راستے کی طرح چل رہے ہیں، انہوں نے آ کر کشتی کو ایک ایڑی ماری، ٹھوکر ماری، کشتی کی سمت بدل دی، کشتی صحیح سالم اپنے مقام پر پہنچ گئی۔ کیا اس سے آپ طب عالم
اور خود بنارس کے مقام و مرتبہ کا اندازہ نہیں کر سکتے جو ایک ٹھوکر سے مقدار سے کشتی کو نکال سکتے ہیں بیٹھ کر. یہ آپ کا مقام ہے. اور شاہ الخیرات رحمۃ اللہ علیہ مکہ شریف کے اندر ہے, صفا مروہ کی سعی چل رہی ہے, والدین ماجدین سعی میں لگے ہوئے ہیں, 5 سال کی آپ کی عمر ہے, آپ کو ایک مقام پہ کھڑا کر کے چھوڑ دیا اور دونوں نے کہا کہ ہم سعی کر کے آتے ہیں, آپ یہی کھڑے رہیں. شاہ الخیرات وہاں سے غائب ہو گئے. اب وہ دونوں تشریف لائے تو وہ موجود ہی نہیں ہے. تلاش کیا, تلاشتے ان کی کیفیت دوچند ہو گئی. اس کے بعد شاہ عبدالحلیم سیوانی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے قطب تھے, اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے, انہوں نے مراقبہ فرمایا. حالت مراقبہ میں انہوں نے دیکھا کہ فلاں مقام پر ہیں. اس جگہ گئے تو انہوں نے دیکھا شاہ الخیرات کے ہاتھ میں ایک انگور کی شاخ ہے جسے آپ تناول فرما رہے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ ابھی دادا صاحب تشریف لائے تھے, یعنی خود میں بنارس تشریف لائے تھے, اور انہوں نے انگور کی شاخ مجھے عطا فرمائی ہے. اور انہوں نے فرمایا جلد آنا, میں آ رہا ہوں, میرا انتظار کرو. وہ لوگ حج پر ہیں, خود میں بنارس بھی تشریف لے گئے. یہ اولیاء کرام کے تصرفات ہوتے ہیں, جب چاہیں لمحوں میں عطا فرما دیں اور جب چاہیں کسی کی قسمت کو بیدار کر دیں. اور آپ تو اس در پر آئے ہوئے ہیں کہ حضور شاہ الخیرات کے مرید اور خلیفہ صاحب عرس حضور شیخ المشائخ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرا فیضان شاہ غلام محمد سے چلے گا. سبحان اللہ. اور ان کی نسل میں ہر زمانے میں ایک ولی پیدا ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. کیا آپ اس فیض کا نظارہ نہیں کر رہے ہیں؟ بے شک یقیناً جو آپ کے مرشد نے فرما دیا وہ حق ہے, اور ہم اپنے ماضی کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی خاندان میں ولایت چلی آ رہی ہے. اور کیوں نہ ہو کہ یہ خاندان شروع سے ہی ممتاز ہے. سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول سے نسبت رکھتا ہے. سبحان اللہ. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال اور جمال دونوں اس خاندان میں آج بھی نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. آپ حضور سیف اللہ المسلول کی جلالی اور جمالی کمالات دونوں کے مظہر ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے کئی مقامات پر حضور شیخ العالم کو دیکھا کہ جب کسی بات کو سمجھانے کی ضرورت پیش آئی یا کسی نے غلطی کی تو اس میں پس و پیش بالکل نہ کیا, بلکہ فوراً آپ نے اسی وقت اسے سمجھا دیا. حق ہے, حق ہے. یہ آپ کی جرأت اور یہ کمال یہ بزرگوں سے ورثے میں ملا ہوا ہے. بے شک. اور آپ کا خاص نظر کرم ہے, اس لیے میں تمام ارباب سلسلہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی باطنی توجہات سے فیض حاصل کریں اور اپنے باطن کو منور کریں, کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی یہی پوشیدہ ہے. اور قرآن نے جو فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, وسیلہ تلاش کرو. اللہ سے ڈرنے کے بعد کیا ہے؟ وسیلے کی تفصیل بہت زیادہ کی گئی ہے. علماء ظواہر نے وسیلے کی بہت زیادہ تفصیل کی ہے, لیکن میں ایک تفصیل رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. وسیلے عظمیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, لیکن جس وسیلے کو تلاش کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے وہ وسیلہ ہر زمانے کا شیخ کامل. سبحان اللہ. اللہ سے ڈرو, ہر زمانے کا تو شیخ کامل ہے, اسے تلاش کرو. بے شک. اللہ تک پہنچا دے. بے شک. اور شیخ تو وہی ہوتا ہے جو اللہ تک پہنچائے. اللہ تک اگر پہنچا نہیں سکتا, شیخ کے اندر یہ تصرف نہیں ہے تو وہ شیخ نہیں ہو سکتا. بے شک. کیونکہ شیخ کی تاریخ مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ معدن المعانی کے اندر فرماتے ہیں الشیخ یحیی و یمیت, شیخ جلاتا ہے اور مارتا ہے. سبحان اسے اللہ. جلاتا اور مارتا ہے. اگر شیخ کے اندر مارنے کی اور جلانے کی قوت نہیں تو وہ شیخ ہی نہیں. پھر اس کی تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں الشیخ یحیی الصفات الحمیدہ ویمیت الصفات الذمیمہ, شیخ صفات حمیدہ کو زندہ کر دیتا ہے اور صفات ذمیمہ کو مار دیتا ہے. اچھے صفات کو زندہ کر دیتا ہے اور برے صفات کو مار دیتا ہے. شیخ کی یہ شان ہوتی ہے. تو شیخ کا کام یہ کہ وہ خدا تک پہنچا دے. اس راہ میں ایک ہے سیر اللہ, ایک سیر فی اللہ.
یہ سیر اللہ و سیر فی اللہ دونوں ممکن نہیں جب تک فنا فی الشیخ نہ ہو جائے. فنا فی الشیخ کے بعد ہی انسان پھر فنا فی رسول ہوتا ہے اور پھر فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچتا ہے. پہلی منزل شیخ ہے اور شیخ ہی برزخ ہے. برزخ کے بغیر وہ آگے نہیں پہنچ سکتا. برزخ اسے کہتے ہیں جس کے اندر دونوں عالم کی خصوصیات پائی جائے. عالم خلق کی بھی خصوصیت ہو اور عالم امر کی بھی خصوصیت ہو. وہاں سے لے سکتا ہو اور یہاں دے سکتا ہو. اسی لیے شیخ کو شیخ کہتے ہیں. شیخ برزخ ہوتا ہے. حضور اقدس رسول اللہ کے لیے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ممکن میں یہ قدرت کہاں, واجب میں عبدیت کہاں, برزخ ہے وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سرکار کی ذات کو اگر ممکن مانیں تو کیسے مانیں کہ ممکن میں کی قدرت کہاں. آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں, سورج پلٹ آئے, چاند دو ٹکڑے ہو جائے, شجر و حجر کلمہ پڑھیں, کیا ممکن میں قدرت ہے؟ اور اگر سرکار کی ذات کو واجب مانے تو واجب بندہ کہاں ہوتا ہے, واجب میں عبدیت کہاں. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ممکن ماننا بھی خطا ہے, واجب ماننا بھی خطا ہے. ممکن اس کا جواب دوسرے شعر میں دیا آپ نے. حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم امکان کی شاہ. حق یہ کہ ہے آپ اللہ کے بندے ہیں اور عالم امکان کی سرحد جہاں ختم ہو جاتی اس کی بادشاہ ہے. عالم امکان کے بادشاہ ہیں. پھر فرماتے ہیں برزخ ہے وہ سر خدا. آپ کی ذات عالم امکان اور عالم وجود کے درمیان برزخ ہے. برزخ ہے وہ سر خدا, اللہ کا راز ہے. پھر فرماتے ہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حقیقت کیا ہے وہ کسی کوئی جان ہی نہیں سکتا. یا ابا بکر لم یعرف ربی حقیقتا غیر ربی, اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے جانا ہی نہیں. سرکار کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خذت رجة المعارف طلبا للوقوف على عين الحقيقة المحمدية فإذا بيني وبينها ألف حجاب من نور لو دمت من الحجاب الأول لاحترقت به كما تحترق الشعر حينما ألقيت في النار. یعنی میں معارف کے سمندر میں غوطہ زن ہوا تاکہ حقیقت محمدیہ کی حقیقت معلوم کر سکوں. میرے اور اس حقیقت کے درمیان نور کے 1,000 پردے قائم تھے. اگر میں پہلے پردے کے درمیان قریب بھی ہو جاتا تو میں جل جاتا. اور یہ تو ابھی معراج کا واقعہ قریب ہے. شیخ شادی شیرازی نے فرمایا اگر یکسرے موئے برتر پرم فروغ تجلی وسوست پرم, اگر میں ایک باغ کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو تجلی سے میرے پر جل جائیں گے, تجلی کے فروغ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کی تجلی کا فروغ ہوگا؟ کیا اللہ کی تجلی کا فروغ ہوگا یا رسول اللہ کی تجلی کا فروغ ہوگا؟ کس کی تجلی کے فروغ سے پر چل جائیں گے؟ سیدۃ المنتہا تک تو وہ خود پہنچے. حقیقت تو یہ ہے کیا میرے سرکار اپنی حقیقت کا لبادہ پہن رہے ہیں. جہاں لبادہ بشریت, لبادہ ملکوتیت, لبادہ نورانیت وہ ساری مغلوب ہو گئی. اب لبادہ حقیقت کی طرف آپ کا سفر ہو رہا ہے. اس لیے کہا گیا اب سرکار کی حقیقت آشکار ہونے والی ہے اور اب آپ کی ذات سے تجلی کا جس قدر ظہور ہوگا فروغ ہوگا جبریل امین میں اس کی تاب نہیں ہے. علامہ عبد الوہاب شعرانی کی زبانی لو درت علم اللہ درخت. سرکار آگے بڑھے مقام دنا فتدلہ کعبہ قوسین ودنا. یہ کیا ہے؟ یہ تمام مقامات ہیں. ان مقامات کی طرف آپ کو لے جایا گیا حتیٰ کہ مقام کعبہ قوسین اور ادنا پہنچے. یہ کعبہ قوسین کیا ہے؟ عرب کی زبان میں تمثیل کا ایک پس منظر پیش کیا گیا ہے. جب غیریت کو ختم کرنا ہوتا ہے تو قعبہ قوسین سے تشبیہ دیتے ہیں اور دو شخص ایک کمان سے تیر پھینکتے ہیں اور ایک کا پھینکا ہوا تیر دوسرے کا پھینکا ہوا تیر مانا جاتا ہے تو اس کو قعبہ قوسین کہتے ہیں. یعنی وہاں سرکار کا اتنا قرب ہوا رب کی ذات سے کہ آپ کے درمیان فاصلے ختم ہو گئے, غیریت ختم ہو گئی. بس وہ خدا تھا اور نبی مصطفیٰ تھا, بس یہی فرق باقی رہ گیا. تبھی تو اللہ حضرت نے فرمایا کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اپن آخر کے پھیر میں ہو وہی کی چار سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. اور فرمایا وہی
تو مرکز میں فرق مشکل رہے نواصل خطوط فاصل کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے کون محیط ہے کون مرکز ہے فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے اور وہ وصل ہوا اس نور کا وہ نور جو روز اول منفصل ہوا تھا اس نور کا اس شب وصل ہو گیا اسی کو معراج کہتے ہیں معراج کی حقیقت تو یہی ہے کہ وہ نور جو روز اول جدا ہوا تھا اس کا وصل ہو گیا عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچڑے گلے ملے تھے جس نور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا جو ایک حقیقت تھی اسی نور کا وصل ہو گیا سرکار اپنی حقیقت سے جا کے متصل ہو گئی یہی اس کی حقیقت ہے اور جس شان کے ساتھ آپ کا نزول ہوا تھا اسی شان کے ساتھ شب معراج آپ کا عروج بھی ہوا شان نزول یہ ہے پہلے سرکار کی ایک حقیقت پیدا کی گئی حقیقت کے بعد آپ کو نورانیت کے لباس میں بھیجا گیا پھر بشریت کے لباس میں بھیجا گیا پھر یہاں جب عروج ہوتا ہے تو پہلے بشری لباس میں سفر ہوتا ہے بیت المقدس تک پھر وہاں سے سفر ہوتا ہے لباس ملکوتیت میں نورانیت میں اور سیرت المنتہا سے آگے لباس حقیقت آشکار ہوتی ہے تو سرکار کی ذات کو سمجھنا عرفان حاصل کرنا ہم انسانوں کی بس کی بات نہیں صوفیاء کرام کو جتنا عرفان حاصل ہوتا ہے وہ اتنا خدا کی ذات سے قریب ہو جاتے ہیں لیکن ایسی شخصیتیں کہاں موجود ہیں جو سرکار کی ذات کا عرفان حاصل کرائیں جو توجہ ڈال کر حجابات کو اٹھا دیں وہ شخصیت وہ شیخ العالم اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کا عرفان حاصل کریں تو آج میں آپ کے درمیان وہ جنات ہدایت موجود ہے آپ کو اکتساب نور کرنے کی ضرورت ہے درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم